الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا خشت الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدل. حضرات محترم، حالات بہت ہی ناگزیر ہے. پورے عالم میں تقریباً کلمہ توحید کے پڑھنے اور ماننے والوں کے لیے تقریباً یکساں حالت ہے. ہر جگہ خوف و ہراس، زور زبردستی کا ماحول حق پرستوں کے خلاف ہے اور بنایا بھی جا رہا ہے. دوستو، کچھ ایسی باتیں حالات کے تعلق سے وجوہات کے تعلق سے جس میں ہماری ہی کمیاں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جب کسی قوم میں غلول، خیانت، بددیانتی، دھوکہ دھڑی، فریب کاری، ایک دوسرے کے مال و منال کو ہڑپ کرنے کی حرص و حوث پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو کرنے بھی لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہے. یعنی کہ دوسروں سے وہ خوف زدہ رہنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کچلا محسوس کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے
ملیا میل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے ہی بلائیں گی جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہماری تعداد اس وقت گھٹ جائے گی، ہم کم ہوں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم یوم کثیر، تم اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ جتنا سمندر کے جھاگ کی اور کچرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، ایسے تمہاری ہوگی۔ صحابہ کرام نے کیا کیسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہم بیٹھ جائے گا۔ اس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہم کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہم حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت ہی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس فیصلے میں یہ بات ہوتی ہے، دل بھی کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن کیا دشمن جو کسی کو مال دوارا ہے، تو مال کی محبت میں دل کے فتوے کا بھی انکار کر دیتے اور مال کی محبت میں پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور ایسے لوگ موت کو بھی ناپسند کرتے، جبکہ موت برحق ہے۔ جس وقت، جس گھڑی، جس آن اس کو آنا ہے اور جس طریقے سے، جس قدم سے، جس بہانے سے آنا ہے، اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں جو مرحومیت ہے، جو اپنے کو سرد اور بجھا بجھا لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اس میں ہمارا اپنا دخل ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ورنہ تمہیں تھے، چند لوگ تھے، چین جیسے ملک میں تھے اور کاروبار اتنا چل گیا کہ وہاں کے ویپاریوں نے ان کے خلاف اپیل کر دی بادشاہ کے جاؤ، کیوں چل گیا کاروبار؟ ان کی دیانت داری، امانت داری، اور وہی دیانت داری، امانت داری، ان کا اخلاق، ان کا کردار لوگوں تک اسلام پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ زبان سے کہتے کم تھے، اپنے اخلاق اور کردار سے بتاتے تھے کہ مسلمان یہ ہیں، اسلام کو ماننے والے اس طرح ہوتے۔ حاکم وقت کا فرمان آ گیا کیونکہ ویپاریوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، کر کے مان لیتے تھے، تو ویپاریوں کے نقصان حاکم وقت سے اپیل کیا، اس نے کہا تو حاکم لوگ کیا کرتے ہیں، باہر ٹھیک ہے ملک چھوڑ دیں گے آپ کا، لیکن جب ملک چھوڑنے لگے تو وہاں کے عوام آ کے کھڑے ہو گئے، کہا ان کو ہم جانے نہیں دیں گے، ان کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وجہ کیا کہ وہی ان کی دیانت داری تھی، ان کی تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی خوشخلقی، ان کا اخلاق، اور کاروبار میں صفائی ستھرائی، لین دین میں صفائی ستھرائی۔ کتنے لوگ پھر ہماروں پر اسلام ہو گئے؟ لاکھ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بن گئے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے اس سلسلے میں ہم خود سوچ لیں۔ ہم کسی کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اردو بنائیے، چکما لے لیا، آپ نے اردو نہیں بنایا، اردو آپ بن گئے، اس لیے جو بھی آپ کی زندگی اس کے بعد نیچے جانا ہی نہیں آنا ہے،
حساب کتاب ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو جو مروبیت اور پستی کی جو بہت بڑی وجہ ہے یہی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے ولا فسد زنا فی قوم الا کثر موتهم الا کثر فیہم الموت، اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے. زنا عام ہوگا تو موت کی کثرت ہوگی. اور ابھی طرح کی بیماریاں ہیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ دنیا سے چلی جاتے ہیں، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری غلط کاری کی وجہ سے ہم اتنا جھیلے، پیسہ بھی خرچہ ہوا ہو، رخصت بھی ہو. اور زنا کا راستہ لوگ کیوں اپناتے ہیں؟ ایک تو نقصانی خواہشات کو پورا کرنے کے سوچتے ہیں شادی بیاہ میں برتن رہے گے تو کون جھیلے گا. شادی بیاہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے جو بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب بیوی اور بچے والے. ایسے علیہ السلام کے تعلق سے شادی بیاہ نہیں کیا اور آسمان پر اٹھا لے. وہ بھی جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو شادی بیاہ کریں گے، بچے بھی ہوں گے. اب علامات قیامت جو ہے اس کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے، اس میں سے باتیں مل جائیں گی. اور بعض دفعہ اس لیے لوگ شادی بیاہ میں خرچے بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں. شادی بیاہ میں کوئی خرچہ نہیں. ہم نے تو یہاں کی عید کو دیکھ کر کے شادی بیاہ کو مہنگا کر دیا. لڑکی کی شادی کو تو ایسی مصیبت بنا دیا ہے کہ بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، نکاح کی نوبت نہیں آتی. کیوں؟ راستے چلنے خیروں کی عید کو اپنا لیا، جہیز کا سامان مہیا نہیں کر سکتے، نقد نہیں دے سکتے، بائک نہیں دے سکتے، کھولنے نہیں دے سکتے. جیسے اللہ کے برحمت کا ارشاد ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے، سب سے کم خرچ ہے. تو نکاح تو بہت آسان ہے. آپ دکان میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، بسکٹ وغیرہ، پھل وغیرہ، بھاجی وغیرہ، جتنا وہ خریدنا آسان ہے تو نکاح آسان ہے. لیکن ہم نے یہاں کی عید کو اپنا کر کے مشکل بنا دیا نکاح. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ نفسانی خواہشات کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، فطری تقاضے تو دبانا بہت مشکل ہے. تو غلط راستے لوگ اپناتے ہیں اور اس کا وبال بہتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بہتوں کو جھیلنا پڑتا ہے. دھیان میں کوئی بات نہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 176 پڑھنا اور اس کی تفصیل پڑھ لینا. ٹائم نہیں میں تفصیل سے بات کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل جب یہ اپنے لشکر کے ساتھ اور قوم کے ساتھ چلے قوم عمالقہ اور جباری سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جباری نے قوم عمالقہ نے کہا تو بہت بڑی تعداد ہے. تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ، یعنی بلعام بن باعورہ. مسلم تعداد تھا. اس سے درخواست کی کہ آپ ان کے خلاف بددعا کر دو. تو کہا نہیں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، ان کے ساتھ پیغمبر ہے، ان کے ساتھ پیغمبر ہے. لیکن اتنا تحفہ دے دیا، اتنا مال و منال دے دیا، نظر کر دیا، نظرانہ پیش کر دیا کہ بیوی نے بات کر دو. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں نیک لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن دوسرے لوگ دوسرا طریقہ اپنا کر کے دنیا مفاد کے تحت اپنا من مانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بلعام بن باعورہ جیسا مستجاب الدعوات نذرانے کے چکر میں آ گیا اور بیوی کی سفارش کو قبول کر لیا. اب وہ جس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کے زبان سے بنی اسرائیل کے خلاف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہ نکلتے تھے عمالقہ کے خلاف، جباری کے خلاف.
تو ہمارے خلاف تو مسئلہ کرے ہو، بتا میں مجبور ہوں، میں کہنا جو چاہتا ہوں اس کے خلاف نکل رہا، تو اس کے خلاف وہ چاہتے ہیں نہیں رہا، اور اللہ کی طرف سے اس پر اس کی پکڑ ہو گئی، اس کی زبان نکل گئی کتے کی طرح. تو اب کیونکہ اس نے کہا ہماری دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئی. اب میں تم لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں، تم کامیاب کیسے ہو گئے. اب کیا بولتے ہیں ہمیں تو سمجھتا ہے کہ سب چلا ہی گیا ہاتھ سے، تو کوئی راستہ اپنا نہیں بتا دے رہے کو، ہم تو تباہ ہو گئے. تو کیا طریقہ بتایا؟ کہا ان کے موسیٰ اسلام کے لشکر میں اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بنا سوار کر کے بھیجو، اور لڑکیوں کو یہ تنبیہ کر دینا کہ اگر کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، دسترازی کرے گا تو منع نہیں کرے گا. اچھا سمجھ کے سب کو سختی سے منع کر دیا، سب مان گئے. کسی نے انعام بھا کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک سردار تھا، اس کا نام تھا شمعون بن یعقوب. ایک لڑکی اس کو بہت خوبصورت لگی، اس کو پکڑ لیا اور موسیٰ السلام نے کہا اس سلسلے میں آپ بڑا دیوان ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ وبال جو ہے بہتوں کو اپنی سمے کے لیے لیتا ہے. اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ تعاون کر گیا اور 70,000 لشکری جو ہے دنیا سے رخصت ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے نے اس سردار کو قتل کیا، اس لڑکی کو اس کے خیمے سے باہر کیا. اس کے بعد یہ محبت اور شہادتیں رکی. تو زنا کی جو تباہ کاری ہے بعض دفعہ اسی کو لپیٹ میں لیتی ہے، بعض دفعہ پورے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے، بعض دفعہ کنبے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، بعض دفعہ محلے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، بعض دفعہ پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع منهم الرزق. اور جو لوگ ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں، ان کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ لگتا ہے کہ بہت آ رہا ہے، 10 کلو ہم نے لیتا ہے، 100 گرام مینٹین آ جائے 10 کلو بڑھ گیا، ایسا لگتا ہے. وہ بڑھا نہیں ہے، اور کسی دوسرے راستے سے چلا جائے گا اور جو تم کو بہتر ملنے والا تھا وہ تم کو بہتر نہیں ملے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچے کٹورا لے کے کھڑے رہیں گے. تو ناپ توڑ میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. معمولی چیز بات جانی کو قربانی جانی مت دو، بتا دو بھائی کاٹا نہیں صحیح ہے یا کم ہو گیا یا کم ہے، سامنے کو تو کوئی بات نہیں تو کوئی بات نہیں. اور چوری چھپے جو نام بولنے نہیں کرتے اس کا انجام بہت برا ہے. نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے اور تندرستی اور غربت اور فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتی ہے. ولا حتم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. اور جس قوم میں ناحق فیصلے ہوتے، غلط فیصلے ہوتے، اس میں خون خرابہ بہت ہوتا ہے. حق چھوڑ کے لوگ اپنا پرایا کھیل کر کے لوگ فیصلے کرنے لگتے ہیں، وہاں خون خرابہ بڑھ جاتا ہے. جب انصاف نہیں تو خون خرابہ ہوگا ہی. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو. اور جو قوم فریب کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے، دھوکہ دینے اور اس کو اپنا ہنر سمجھنے لگتی ہے، اپنا فن اور علم سمجھنے لگتی ہے، کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو ہر صبح اور شام تمہارے تعلق سے زیادتی کی ہی سوچے گا، تباہی ہی کی سوچے گا، بربادی ہی کی سوچے گا.
اللہ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران، تمہارے اعمال تمہارے حکمران۔ صحابہ کرام اس زمانے میں کہاں گئے، لیکن وہ علاقوں کے حکمرانوں میں جاتی نہیں، کوئی جاتی نہیں، بلکہ ان کو مہمان سمجھا۔ تو اس واسطے کہ ان کے اندر فریبکاری نہیں تھی، فریبکاری کو فریبکاری سمجھتے تھے، ہنر نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب یہ فریبکاری اور مکاری جب عام ہو جاتی ہے تو دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ بھی گویا کہ ایک طرح کی چیتاونی ہوتی کہ آپ کو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ۔ اور جو دشمن مسلط ہوتا ہے تو جن لوگوں کی فریبکاریاں ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، دوسرے لوگ بھی اس چپیٹ میں آتے ہیں۔ تو جب ایسی ظلم و زیادتی جوڑ جڑ کا ماحول ہو جائے تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے۔ جمے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایمان پر جمے رہنا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تمہارے ایمان کی وجہ سے، کلمہ حق کا اقرار کرنے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کے عشق کی وجہ سے، تو اس پر کیا کرو؟ کیا کرو؟ جمع رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، جو بھی ظلم و زیادتی اس کو برداشت کرے کہ کلمہ حق سے پھرے نہ، اس لیے کہ جان تو آنی جانے کی ہے، آگے نکل جائے گی، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ان پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خوف مت کرو، آگے کی زندگی ہے، اس زندگی کے تعلق سے تم کوئی اندیشہ مت پیدا کرو اپنے دل میں، ولا تحزنوا، اور جو گزر گئی اس پر کوئی رنج و غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ فلکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جنت میں جو تم چاہو گے تم کو وہ ملے گا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ جی میں ملے آ جائے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے کہ ہماری اس کو کھائیں، تو پرندہ میرے سے آواز آئے گی مطبوخا و مشویہ، فرائی ہونا ہوا یا پکا ہوا، جو جی میں آگا ویسا پرندہ بن سے تمہارے سامنے حاضر ہو جائے۔ اور آپ کو بیا مان تک کرو، اور جو تم طلب کرو گے وہ ملے گا، جی میں آگا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ جو ہے ایسا نہیں کہ جب مانگنے والے کو کوئی آ گیا بیٹا تو ہمارے چہرے اتر جاتے، سونے کا کام آ گیا تو ہم بگڑ جاتے، انسانی فطرت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور آنے والے کو اپنی اپنی نگاہ سے دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، غفور الرحیم کی طرف سے بدلے مہمانی کے تم مہمان ہوئے تو اس کو یعنی جس طرح آدمی مہمان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش کرتا ہے اس طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکل حالات میں ہم سب کی اور ہم سب کے نسلوں کی ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مال و املاک کی حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔